ایسٹر، عید پاشکا، پہلے پھلوں کی عید یا جو بھی آپ کہتے ہیں مبارک ہو۔ یاد رکھیں کہ ایسٹر کے اس موقع پر کبھی بھی اس بحث میں مت پڑیے گا کہ یہ نام ایسٹر کیا ہے کیا نہیں ہے، جبکہ مین چیز پہ فوکس رکھیے گا جو کہ نجات کا پیغام ہے۔ آپ ابھی کچھ بھائی چرچ سے بھی آئے ہیں اور ایسٹر ہم ہر سال مناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹر کیوں مناتے ہیں۔ آج کا دن جو ہے یہ ہماری فیتھ سٹیٹمنٹ کو مکمل کرتا ہے۔ آج کے دن یعنی مسیح کے جی اٹھنے کے بغیر ہم مسیحی نہیں ہیں، ببلیکلی بھی اور کسی بھی طرح سے نہیں۔ یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے پہ، ان کے مصلوب ہونے پہ، دفن ہونے پر، جی اٹھنے پہ ہے۔ اگر جی اٹھنا نہیں ہے تو پولس کہتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، ہم جو انجیل کی منادی کر رہے ہیں یا ہم سب یہاں پر جو گا رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ لیکن جس چیز بندے کا یسوع کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ بے وقوف نہیں بنا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کا یسوع کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ کون لوگ تھے اور کیسے تھے۔ اور اس سے پہلے بھائی نے بھی کوشچن کیا تھا کہ صلیب پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے، تو ایک تھوڑے سے لوگ تھے، ہماری ڈسکشن ہوئی تھی۔ وہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ صلیب کی طاقت کیا ہے، صلیب ایکچولی ہے کیا ہے۔ صلیب جو ہے وہ پہننے کی چیز کم ہے۔ کیا برف اور آگ کو آپ نے اکٹھے دیکھا ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو انصاف ہے اور معافی ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کوئی دبئی میں لا توڑا یا آپ کو فائن آیا تو آپ نے وہ فائن پے کرنا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو فائن معاف کر دیا ہے تو وہ جج نے آپ کے ساتھ انصاف کیا؟ نہیں، اس نے بے انصافی کی ہے۔ لیکن صلیب کی یہ پاور ہے کہ جہاں پر انصاف اور معافی اکٹھے ملتے ہیں، جہاں برف اور آگ اکٹھے جڑ جاتے ہیں، یہ صلیب کی پاور ہے۔ یعنی آپ کو اس پاور کو سمجھنا ہے کہ صلیب کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی ہم گناہ کے انڈر تھے، ہم نے ایکچولی ہمارے اوپر فائن تھا، ہم نے مرنا تھا، لیکن ہماری جگہ وہ سبسٹیٹیوٹ ہو گیا، کوئی اور مر گیا، اور ہمیں کیا مل گیا؟ معافی مل گئی۔ یعنی انصاف بھی ہو گیا اور معافی بھی ہوگی اور ایکولی ہوگی۔ یہ صلیب ہے۔ اور دنیا میں 4 مذاہب ہیں بڑے جو شخصیت پرستی پہ مبنی ہیں، یعنی جو بندے کو فالو کرتے ہیں، جیسے کہ جودازم ہے جسے یہودیت کہتے ہیں، وہ موسیٰ کو فالو کرتے تھے، موسوی شریعت، اور موسیٰ ان کا رول ماڈل تھا۔ اسی طرح جو بدھ مت ہے وہ مہاتما بدھ کو فالو کرتے ہیں، بدھ کی ٹیچنگ، جس طرح بدھ زندگی گزارتا تھا۔ اسلام جو ہے وہ حضرت محمد کو فالو کرتا ہے، ان کی ٹیچنگ، ان کی جو زندگی ہے جس کو سنت کہتے ہیں۔ اور مسیح جو ہے وہ مسیح کی ٹیچنگ کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ان 4 مذاہب میں صرف ایک ایسا شخص ہے جس نے موت پر فتح پائی، ایک ایسا شخص ہے جس کی قبر خالی ہے، ایک ایسا شخص ہے جو دنیا میں یونیک تھا۔ آج ہم اس یونیک شخص کی، اس فاتح شخص کی جو ہے وہ یادگیری میں عید منا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم یوحنا کی انجیل کی سٹڈی کر رہے تھے، جو ہمارے ساتھ ریگولر بھائی آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی حیران کن اور مزے کی بات ہے کہ سٹڈی کرتے کرتے ہم 19ویں اور 20ویں باب تک پہنچے اور ایسٹر بھی آ گیا ساتھ۔ 20ویں باب کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کا ایکسپیرینس، جن کا یسوع کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ کیسا تھا، اور جس کا یسوع کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کی زندگی بدلتی ہے۔ جب یسوع مسیح کو انہوں نے مصلوب کیا تو انہوں نے اونچی جگہ پر مصلوب کیا تھا، اور یروشلم شہر میں جانے کے لیے ایک ہی رستہ تھا، اور آپ کو پتا ہے وہ فسح کا وقت تھا، اور ہم نے یہ سٹڈی میں دیکھا تھا کہ کم از کم 25 لاکھ لوگ قربانی کرنے آتے تھے۔ اب 25 لاکھ لوگ جو گزر رہے تھے وہ یسوع کو دیکھ رہے تھے کہ یہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 ہفتہ پہلے اس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور فراڈی ہے، یہ تو خود کو نہیں بچا سکا، یہ ایک ایسا نبی ہے اتنا پاور لیس، کیسے اس نے لازر کو زندہ کر دیا ہوگا، تو وہ خود ہی اٹھ گیا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا ایکسپیرینس تھا۔ لیکن جن کا یسوع کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا وہ یسوع کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
اب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے. آج بھی دنیا میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا یسوع کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, ذاتی تجربہ ہے. آپ ایسے نہیں آگے, ایک ذاتی تجربے کی وجہ سے یہاں پر آئے. آپ اپنی سنڈے کی چھٹی کہیں اور بھی سپینڈ کر سکتے تھے. تو آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسیحیوں کو بیوقوف کہتے ہیں, جو کہتے ہیں یار یہ گمراہ کن مذہب ہے اور یہ ایسے ہے. یعنی ان کا ذاتی تجربہ نہیں ہے. وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو اونچے پر مسیح لٹکا ہوا تھا اور وہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ سب کیا ہے, جھوٹ ہے. شاگردوں نے بھی سوچا ہوگا, پریشان ہوں گے کہ یار مطلب کیا ہو گیا, چھپ کے بیٹھے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا کہ ہفتے کے پہلے دن صبح سویرے جب کہ اندھیرا ہی تھا, مریم مگدلینی قبر پر آئی. اس نے یہ دیکھا کہ قبر کے منہ سے پتھر ہٹا ہوا ہے. وہ دوڑتی ہوئی شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس پہنچی جو یسوع کا چہیتا تھا. یسوع کا چہیتا شاگرد جو ہے وہ یوحنا انجیل لکھنے والے کو کہا گیا. یوحنا لکھاری اپنے لیے لکھتا ہے کہ میں یسوع کا پیارا شاگرد ہوں. حالانکہ یسوع سارے شاگردوں کو برابر پیار کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ استاد مجھے زیادہ پیارا کرتا ہے, اور وہ اپنا نام ہی نہیں لکھتا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنی پہچان کیا لکھتا ہے کہ یسوع مجھے پیار کرتا ہے. آپ سوچیں کہ میرے سے کوئی نام پوچھے گا تو میں کہوں گا میرا نام وسیم ہے. اس کا یسوع کے ساتھ کنیکشن کس حد تک ہے, وہ کہتا ہے کہ یسوع مجھے پیار کرتا. اس کی آئیڈینٹی یہ تھی. سو لکھا ہے کہ وہ شاگرد جو یسوع کا چہیتا تھا, انہیں کہنے لگی کہ وہ خداوند کو قبر سے نکال کر لے گئے ہیں اور پتہ نہیں اسے کہاں رکھ دیا. وہ خداوند کو قبر سے نکال کر لے گئے ہیں. ایکچولی رومیو میں یہ رواج تھا کہ صلیب کیونکہ لعنتی موت تھی, اور جب صلیب پر لٹکا دیا جاتا تھا تو صرف درد نہیں ہوتی تھی, اس لاش کو, اس بندے کو بے حرمت کیا جاتا تھا. آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح کو بے حرمت کیا گیا, لیکن مرنے کے بعد بھی بے حرمت کرتے تھے. صلیب سے اتارا نہیں جاتا تھا, یا تو گدھ کھاتے تھے یا اس لاش کو کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا تھا. لیکن یہاں یوسف ارمتیہ نے وہ لاش لے لی اور اس کی بادشاہوں کی طرح تدفین کی, کیونکہ ایک امیر شخص کی قبر میں دفنایا گیا. نیکودیمس نے جو ہے ان کی جو ہے نماز پڑھی. سو اب مریم کو ڈر ہے کہ یعنی رومیوں کو یا یہودیوں کو ابھی بھی غصہ ہے, تو وہ میرے استاد کی, انہوں نے کہا لاش کی بے حرمتی نہ کر دیں. وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے پطرس اور یوحنا کے پاس, اور کیا کہتی ہے, تیسری آیت میں لکھا ہے, وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں اسے کہاں رکھ دیا, یعنی لاش کو کہاں رکھ دیا. یہ سنتے ہی پطرس اور دوسرا شاگرد قبر کی طرف چل دیے. دوسرا شاگرد یعنی یوحنا, دونوں دوڑے جا رہے تھے, لیکن وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے نکل گیا. یہاں پر یوحنا اپنی ذرا تھوڑی ڈیل بتا رہا ہے کہ میں تیز اگے نکل گیا تو پطرس میرے تو پیچھے رہ گیا, یعنی میں زیادہ پیارا ہاں, مینوں زیادہ فکر سی. I don't know کس پوائنٹ آف ویو سے یہ لکھتا ہے کہ میں جو دوسرا شاگرد آگے نکل گیا اور اس سے پہلے قبر پر جا پہنچا, یعنی پطرس یوحنا سے پہلے قبر میں جا پہنچا. تاریخ دان کہتے ہیں کہ پطرس جو ہے وہ اس کی اس وقت عمر کم از کم 45 کے یا 50 کے قریب تھی, وہ بوڑھا تھا, اور یوحنا جو ہے وہ ینگ تھا. یوحنا 22-25 سال کا تھا شاید, اس لیے بھی وہ تیز بھاگ سکتا ہوگا. لکھا ہے اس نے جھک کر اندر جھانکا. یہاں پر 3 دفعہ دیکھنے اور جھانکنے کا ورڈ آیا, اور گریک میں تینوں دفعہ دیکھنے اور جھانکنے کا لفظ مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر بلیپی کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ صرف اندر دیکھنا اور غور و خوض کرنا, یعنی پورا ایک جائزہ لینا, سرسری. اس نے اندر دیکھا کہ وہاں سوتی کپڑے پڑے ہوئے ہیں, یعنی اس نے دیکھا کہ اندر صرف کیا پڑے ہوئے, سوتی کپڑے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ کفن کا وہ رومال جو یسوع کے سر پر لپٹا گیا تھا سوتی کپڑوں سے الگ ایک جگہ طے کیا ہوا پڑا. یہ لفظ پہ غور کیجیے گا, کیسے پڑا ہوا ہے, طے کیا ہوا. تب وہ دوسرے شاگرد بھی جو قبر پر پہنچا تھا اندر داخل ہوا, یعنی پطرس بھی آ گیا. لیکن پطرس نے کیا کیا, یوحنا اندر نہیں گیا, کیونکہ یوحنا کے مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ لاش کی کہیں بے حرمتی نہیں کی, اور وہ اپنے استاد کو بے حرمت حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس نے کپڑے دیکھے اور ادھر ہی رک گیا. لیکن پطرس نے کیا کیا, اس نے تیزی دکھائی اور وہ اندر گیا, اور اس نے بھی دیکھ کر, یعنی یہاں ہے اس نے بھی دیکھ کر یقین کیا. اب یہاں پر جو دیکھنا ہے وہ گریک میں ہے انڈرسٹینڈ کرنا, ایڈونائی, یعنی اس کو اچھی طرح تفصیلی طور پہ دیکھنا, یعنی کسی
पूरा जायजा लेना उस चीज का, गौर ख्वास करना। और उन्होंने क्या कर लिया, यकीन कर लिया। यूहन्ना ने क्या कर लिया, यकीन। अब यूहन्ना ने ये यकीन कर लिया कि रुमाल, ये हम यहाँ पे गौर कीजिएगा, रुमाल जो है वो उसी तरह जैसे लिपटा हुआ है, सेम उसी तरह आ गया। तो उसने यकीन कर लिया कि ना यीशु की लाश किसी ने चुराई है, ना वो खुद पट्टियां खोल सकता है, क्योंकि पूरा कवर किया होता था। और जैसे मम्मी बनाते हैं, लेकिन यहूदी जो थे वो मम्मी नहीं बनाते थे। इस वक्त जो यीशु को, क्योंकि उसका जिस्म सीधा हुआ था, तो दवाइयां लगा के और खुशबू लगा के पट्टियां लपेटी जाती थी कि लाश से खुशबू ना आए, क्योंकि जख्म है तो उनकी बदबू आएगी। तो उनको पैक कर दिया जाता था ताकि बदबू ना आए, और खुशबू इतनी टाइट हो जाती थी, जिस तरह प्लस्तर नहीं होता, आप जब कोई चोट लगती तो प्लस्तर होता है, इस तरह वो टाइट हो जाते थे कपड़े। अब इतने टाइट कपड़े बंदा यूं फाड़ के भी नहीं निकल सकता। और जो सर पे जो रुमाल बांधा जाता है वो एक तरतीब के साथ बांधा जाता है, और यहां हमने लिखा है कि वो तयदार पड़ा हुआ था, यानी वो भी वो खोलेगा तो उसकी तय क्या हो जाएगी। इसका मतलब है कि यूहन्ना को समझ लगी कि यीशु का जिस्म इसमें से उड़ के गायब हो वो, कि उसने उसको समझ लगी कि यार जो उस्ताद है वो उसको ना किसी ने निकाला है, ना उसने अपने आप को निकाला है, यानी वो इसके अंदर से जैसे इवेपोरेट होके उड़ के, समझ रहे हैं आप बात को, यानी बाहर जिस तरह रूह निकलती है बाहर आ गया। आगे है, उसने भी देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अभी तक पाक कलाम की इस बात को समझ ना पाए थे जिसके मुताबिक यीशु का मुर्दों में से जी उठना। अच्छा, अभी तक वो इस नविश्ते को नहीं समझे थे। अभी उन्हें पता चल गया था कि यीशु जो है ना वो इस बॉडी के अंदर से इवेपोरेट होकर निकला है, लेकिन उन्हें नविश्तों का नहीं पता था कि उसका मरना और जी उठना लाजमी है। उन्हें सीक्रेट का नहीं पता था कि उसके मरने और जी उठने के पीछे सीक्रेट क्या है। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो 1:4 आयत, रोमियो 1:4 आयत, अगर किसी कोई निकालता है तो जल्दी से पढ़ दे। लेकिन अब यीशु की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। सो उसके जी उठने का मतलब था, पहला सीक्रेट था कि वो खुदा का बेटा ठहरना था। उसने अगर दुनिया में कहा था मैं खुदा का बेटा हूं, तो जी उठ के उसने साबित करना था कि वो वाकई खुदा का क्या है, बेटा है। दूसरा था पहला थेसलोनिकियों 4 उसकी 14वीं आयत निकालिएगा। पहला थेसलोनिकियों 4 उसकी 14वीं आयत की सेकंड रीजन थी उसके जी उठने की, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिएगा। जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। सो सेकंड रीजन थी कि मसाया ने, जो खुदा का बेटा था, उसने जी उठना था, क्योंकि उससे पहले जो लोग और उसके बाद जो लोग उसमें सोने थे उसने उनको अपने साथ ले उठना था। आप खुशी की बात है कि आपके जितने अजीज जो माँ बाप बहन भाई जो मसीह में सो गए हैं, जैसे मेरे वालिदैन मसीह में सो गए हैं, वो यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे, हम उन्हें देखेंगे। ये हमारे लिए बड़ी जबरदस्त श्योरिटी है, बहुत बड़ी ये खुशी की बात है। और लास्ट पढ़िएगा इब्रानियों 7 उसकी 25वीं आयत, इब्रानियों 7:25। जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो इन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो हमेशा उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है, क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहना था और शिफायत के लिए वहां बैठा हुआ है। ये सारा ईस्टर की रीजंस थी। अब क्या लिखा हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो अभी तक पाक कलाम की इस बात को समझ नहीं पाए थे, जो बातें हमने की हैं इनको भी समझ नहीं पाए थे, जिसके मुताबिक यीशु का मुर्दों में से जी उठना लाजमी था। तब ये शागिर्द वापस घर चले गए, कंफ्यूज है, घर चले गए। यूहन्ना को पता चल गया कि यीशु की बॉडी उसमें से गायब हो गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता जी उठा है। आगे 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन मरियम कब्र के बाहर खड़ी हुई रोती रही। अब मरियम की यीशु के साथ यहां पर अकीदत देखें, वो घर नहीं गई, वो कब्र के बाहर रो रही है। पता नहीं दुआ कर रही होगी, खुदा से दुआ कर रही होगी, या हवा से मदद मांग रही होगी, क्या कर रही होगी, लेकिन रो रही है। और रोते रोते उसने झुक कर कब्र के अंदर नजर की। अच्छा, वो भी रो रही है और कब्र के अंदर नहीं गई। गौर कीजिएगा, ना यूहन्ना कब्र के अंदर गया है, ना मरियम कब्र के अंदर गई। वो रो के कब्र के बाहर झुक के सिर्फ अंदर नजर कर रही है, क्योंकि वो अपने उस्ताद को बेहुरमत देखना नहीं चाहते थे। दूसरी बात, वहां पर रिवाज था कि कब्रों के डाकू होते थे, कब्रों के लुटेरे, और ये यीशु मसीह को एक अमीर कब्र में
دفنایا گیا تھا. تو قبروں کے ڈاکو اکثر امیر قبروں سے مردوں کو چرا لیتے تھے, ان کے ساتھ جو ان کے لوازمات ہوتے تھے وہ چرا لیتے تھے, تو اور بے حرمتی بھی کی جاتی تھی, تو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی. لیکن جب جھک کے دیکھا تو کیا ہوا ہے, تو وہاں اسے 2 فرشتے دکھائی دیے جو سفید لباس میں تھے جہاں یسوع کی لاش رکھی گئی تھی. وہ ایک کو سرانے دوسرے کو پنپناتے بیٹھے دیکھا اس نے. یہاں دیکھیں کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو فرشتوں کی ہلچل تھی, کوئی ادھر آ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی اڑ کے ادھر جا رہا ہے, کوئی گڈریوں کے پاس جا رہا ہے. یہاں پہلی دفعہ فرشتے بھی اب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی نجات کا کام پورا ہو گیا ہے, ایزی ہو گیا, سارے سائلنٹ ہو گئے ہیں فرشتے. اور کس پیٹرن میں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ساتھ نکالیے خروج 25 باب اس کی 18ویں آیت, پیٹرن دیکھیں ان کے بیٹھنے کا. سونے کے 2 کروبی 2 فرشتے, آگے ایک فرشتے کو ایک سرے پر اور دوسرے کو دوسرے. یہ عہد کے صندوق کے سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں عہد کے صندوق کے سیکوینس میں فرشتے وہاں یسوع کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. یسوع جو ہے وہ یہاں بتا رہا ہے کہ میں ہی عہد کے صندوق میں خداوند رہتا تھا, یہاں فرشتے خداوند کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آگے پڑھیں. انہوں نے مریم سے پوچھا, اے عورت تو کیوں روتی؟ اچھا, بڑی سٹرینج بات ہے, جب فرشتے آئے ہیں بندوں کے پاس تو کیا ہوا ہے, بولیں, ڈر جاتے تھے. جب بھی فرشتے بندوں کے پاس آئے ہیں بندے ڈر گئے ہیں. لیکن مریم یسوع مسیح کے اندر اتنی مگن ہے کہ وہ فرشتوں سے ڈری نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کسی چیز میں اتنا کھو جائیں کہ یہاں پر کوئی جن آ جائے تو جن آپ کو کہ کیا مسئلہ تھا, آپ کو یار تو سیڈ دے, منو اے کام کرن دے, منو میرا استاد لبن دے. دیکھیں کہ وہ فرشتوں سے ڈری نہیں ہے. آگے فرشتوں سے الٹا کویسچن کر رہے ہیں. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مریم سے پوچھا, عورت تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا, میرے خداوند کو اٹھا کر لے. یعنی وہ اس حد تک یسوع مسیح کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ تھی, اس کے مائنڈ میں اس حد تک یسوع مسیح تھا. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے خداوند کو اٹھا کر لے گئے اور پتہ نہیں اسے کہاں رکھا ہے. یہ کہتے ہی وہ پیچھے مڑی اور وہاں یسوع کو کھڑا دیکھا, لیکن پہچان نہ سکی کہ وہ یسوع ہے. اب جیسے ہی کہا اس نے تو وہ پیچھے مڑی ہے, اور پیچھے کون کھڑا تھا؟ یسوع. اب وہ یسوع کو پہچان نہیں سکی کیونکہ ان کے مائنڈ میں یسوع کا بگڑا ہوا چہرہ اس وقت تھا. ان کے مائنڈ میں یسایہ میں لکھا ہے کہ اس کی داڑھی نوچی گئی, اس کو ظاہر ہے اس کا کوئی چہرہ نہیں رہا, اس کا چہرہ بگڑ گیا. یسایہ 53 میں بتایا ہوا ہے کہ وہ آدمیوں میں مردود اور غمناک ٹھہرا. آپ اندازہ کریں کہ ان کے مائنڈ میں اس حد تک تکلیف تھی, یعنی 2 دن پہلے ابھی یعنی یسوع کی اتنی زیادہ انہوں نے اذیت دی ہے, تو وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا خوبصورت چہرہ اتنی اچھی حالت میں یسوع مسیح جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوگا. تو پہچان نہیں سکی. لیکن آگے کیا ہوا؟ آگے لکھا ہے, یہ کہتے ہوئے پیچھے مڑی اور وہاں یسوع کو کھڑا دیکھا, لیکن پہچان نہ سکی کہ وہ یسوع ہے. یسوع نے کہا, آئے خاتون, تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کسے ڈھونڈتی ہے؟ اب کیونکہ وہ استاد کا چہرہ تو نہیں پہچان سکتی, لیکن استاد کی آواز کیا تھی؟ پہچانتی تھی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو مریم نے سمجھا کہ شاید وہ باغبان ہے, اس لیے کہا, میاں اگر تو نے اسے یہاں سے اٹھایا ہے تو مجھے بتا کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں. وہ پھر سوچ رہی ہے کہ یہ کوئی باغبان ہے, یہ یسوع نہیں ہے. یسوع 12ویں آیت میں یسوع نے اسے کہا, مریم, صرف مریم کا, اور وہ اس کی طرف موڑی اور عبرانی زبان میں بولی, ربونی, جس کا مطلب ہے اے میرے استاد. اندازہ کریں کہ مریم کو دن میں کتنے لوگ مریم کہتے ہوں گے. پطرس بھی مریم ہی کہتا ہوگا, یوحنا بھی مریم کہتا ہوگا, لیکن استاد نے ایک دفعہ اپنی آواز سے کہا کہ مریم. اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا میسیج ہے جس نے کسی شخص کی زندگی بدل دی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کے ساتھ ایکسپیرینس ہونا, اب اس کا ایکسپیرینس ہو گیا خدا کے ساتھ. یعنی اس وقت اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ فیلئر ہو گیا, سارا کچھ فیلئر ہو گیا. جو شخص مردے زندہ کرتا تھا وہ خود مر گیا, لیکن اب اس کا ذاتی تجربہ ہو گیا
اور جب ذاتی تجربہ ہوا تو اس کا ریئیکشن دیکھیے گا. ریئیکشن ہے کہ یسوع نے کہا مجھے چھو مت کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. اچھا یہاں جو چھو مت کا لفظ ہے یہ کنگ جیمز بائبل میں ٹرانسلیشن کا تھوڑا پرابلم ہے. یہاں لکھا ہے کہ جیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا استاد آ گیا تو آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سو وہ اپنے استاد کو لفظ انگلش میں یوز ہوا کلنگ, اپنے استاد کو گلے لگانے کی کوشش کرتی ہے اور اس احساس سے گلے لگاتی ہے کہ میں نے اب اپنے استاد کو رومیوں کے حوالے نہیں کرنا, میں نے اپنے استاد کو یہودیوں کے حوالے نہیں کرنا, اب استاد کو میں نے جانے نہیں دینا. وہ یہودا تھا جس نے بیچ دیا تھا. ہمارے استاد پر بہت تکلیف ہو گیا, ظلم ہون اسی اپنے استاد نو کتے نہیں جان دینا, اسی مر جاواں گے لیکن استاد آ گیا واپس اور ہم نے نہیں جانے دینا. لیکن استاد کیا کہتا ہے؟ استاد اس کو آگے ایک مشن سونپتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے مشن ہے. استاد کہتا ہے کہ مجھے چھو مت کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس اوپر نہیں گیا, بلکہ جا اور میرے بھائیوں کو بتا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ, اپنے خدا اور تمہارے خداوند کے پاس اوپر جا رہا ہوں. سو یہاں پر پہلی جو مشنری تھی, پہلی گواہی تھی, پہلی انجیل کی خوشخبری پھیلانے والی تھی, وہ تھی ایک عورت. اور یہودی جو ہے عورت کی گواہی کو نہیں مانتے. یہاں تو عورت کی گواہی کو آدھا کنسیڈر کیا جاتا تھا, یہ عورت کی گواہی کو نہیں مانا جاتا. آپ دیکھیں کہ یسوع نے کمزور سے کمزور شخص کو اپنے مشن کے لیے چنا. کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں, کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ تھیولوجی نہیں پڑھی ہوئی آپ نے, کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کو کلام نہیں آتا, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ پادری نہیں ہیں. بس تیار رہیں ہر وقت اس کی گواہی دینے کے لیے, ہر وقت اس کا نام لینے کے لیے تیار رہیں, ڈرے نہیں. یہ جو انجیل کی خوشخبری ہے یہ کسی پاسٹر کی باؤنڈ نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جا کے میرے کن کو بتا؟ بھائیوں کو. اب پہلی دفعہ یسوع یہاں پر اپنے شاگردوں کے لیے بھائیوں کا ورڈ یوز کرتا ہے. اس سے پہلے وہ ان کے لیے جو ہے دوست کا ورڈ یوز کر چکا ہے, اس سے پہلے وہ ان کے لیے جو شاگرد کا ورڈ یوز کر چکا ہے, لیکن اب ریلیشن بھر گیا ہے کہ وہ سیم لیول پر آگے ہیں بھائی. اب انہوں نے یعنی صلیب نے وہ جو ڈسٹنس تھا, جو ریلیشن تھا, جو دوری تھی وہ توڑ دی, اور اب ہم کیا ہیں؟ بھائی ہیں یسوع کے. اب ہم اس لیول تک آ چکے ہیں. یہ ہے صلیب کی پاور, جی اٹھنے کی پاور. اور آگے کیا ہے؟ مریم مگدلینی نے شاگردوں کے پاس آ کر انہیں خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں. 19ویں آیت میں ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب شاگرد ایک جگہ جمع تھے اور یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند کیے ہوئے تھے. اچھا یہاں پر دروازے بند کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے کنڈی لگائی ہوئی تھی, وہ لاک جیسے شٹ کر دیتے ہیں. یعنی وہ اتنے خوف زدہ تھے, انہیں پتا تھا کہ یار استاد کو جو ہے بادشاہ ہونے کی وجہ سے مار دیا ہے کہ اسی بھی وزیر بنن ترے سا, ہم بھی جا رہے تھے کہ 12 قبیلوں کی بادشاہی کریں گے, ہم اس کے ساتھ ساتھ تھے, ہم معجزے کرتے تھے, ہم ہر جگہ پر ہمارا نام تھا, چھوٹے موٹے معجزے ہم بھی کر رہے تھے, تو ہم بھی گئے. وہ بڑے خوف زدہ تھے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی استاد کی ٹیچنگ انہوں نے نہیں چھوڑی. بے شک انہوں نے استاد کو چھوڑ دیا اس سچویشن میں, ٹیچنگ نہیں چھوڑی. 15ویں آیت میں استاد نے انہیں کہا, 15ویں باب میں, یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ استاد نے کہا تھا ایک دوسرے سے محبت رکھنا. 17ویں باب میں استاد نے کہا تھا, استاد ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے باپ انہیں اکٹھے رکھنا, یہ اکٹھے رہیں, یونائٹڈ رہیں. یہ سب سے خوبصورت بات ہے کہ وہ سب ایک کمرے میں جمع تھے, ایک کے علاوہ. توما نہیں تھا اس وقت, لیکن وہ توما بھی انہی کے گروپ میں تھا. یعنی ایز اے گروپ وہ اکٹھے ہی تھے. وہ بے شک صلیب کے اس پرسیکیوشن میں نہیں گئے, لیکن ایک دوسرے کو انہوں نے نہیں چھوڑا. سو یہ خداوند یسوع مسیح کی دعا کا جواب بھی تھا, اور شاگردوں کی یہ بات بھی تھی کہ انہوں نے اپنے استاد کی ٹیچنگ کو نہیں چھوڑا. آگے لکھا ہے, یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند کیے بیٹھے تھے. یسوع آیا اور ان کے بیچ میں کھڑا ہو کر کہنے لگا, تم پر سلامتی. پہلا ورڈ کیا یسوع نے کہا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. سو تم پر سلامتی ہو, یعنی سلام, پیس,
अमन, सुकून, टेंशन ना लो। हो सकता है जब वो यस्सु को देखे हो तो अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो गया कि यार उस्ताद सलीब ते ही लुके पे सा, हम गए ही नहीं। उस्ताद अब हमें कहेगा कि यार चंगा कीता ना तुसीं साडे नाल, उदों ते पतरस तू कहना है मैं तेरे पीछे मर जावांगा, उदों ते तू कहना सा कि मैं छड्ड मतलब तेरे लिए मैं सारा कुछ जान दे दांगा, ते उत्थे जदों रोमियां ने मैनूं फड़िया तुसीं सारे ही गैब हो गए। लेकिन यस्सु ने क्या कहा, तुम पर सलामती है, टेंशन ना लो, मैं फिर आ गया वहां, फिर वापस आ गया वहां, सुकून च आ जाओ, अपनी टेंशनां सारियां परेशानियां मैनू दे दो, मैं जी उठा हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं। सो आगे वो क्या कहते हैं, ये कहकर उसने अपने हाथ और अपनी पसली उन्हें दिखाई और शागिर्द उसे देखकर खुशी से भर गए। उनकी खुशी, उनका जॉय जो है वो वापस आ गया। यीशु ने फिर से कहा, तुम पर सलाम। दोबारा फिर उन्हें सलामती दे रहा, जैसे बाप ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं। याद रखें कि यीशु ने उन्हें भेजा है। सो ईस्टर का मेन मैसेज ये है कि अब आपको निजात मिल गई, आप पे सलामती हो गई है, यीशु आपको भेजता है। याद रखें कि यीशु ने किसी भी रसूल को, किसी भी शागिर्द को ये नहीं कहा कि तुम जाओ और चर्च बनाओ। उसने कहा कि तुम जाओ और गैर कौमों में जाके मुनादी को, उसने भेजा है लोगों को, लोगों को भेजा है लोगों के पास। उसने ये नहीं कहा कि जाओ और बंदों को जो है ना चर्च लेके आओ, उसने कहा उनके पास जाके कलाम सुनाओ। यानी अर्ली चर्च जो मरियम मगदलीनी थी उसको भी उसने क्या कहा, मुझे ना पकड़ो और उधर जाओ। यानी हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक ही जगह पे इकट्ठे ना हो, जाओ। यीशु आपको एज अ एवेंजलिस्ट देखता है। इस ईस्टर ये ऐड करें कि आप जहां जहां ड्यूटी में लोगों को बताएं, खौफ ना करें, उस्ताद आपका जिंदा है, आपका भाई जो है वो जिंदा है, डरे नहीं, बताएं। जहां जहां आपको मौका मिलता है अंजील की खुशखबरी देने का बताएं, जहां जहां आपको चांस मिलता है ये बताने का कि मैं क्रिश्चियन हूं, बताएं। डरे नहीं, खौफ ना खाएं, क्योंकि उस्ताद ने कहा कि तुम पर सलामती है। तो सलामती जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस शख्स से पूछ लें आप, शेख मोहम्मद के पास भी चले जाएंगे तो कहेंगे यार परेशान है, क्रीक टावर नहीं हले तक बंदा पे, क्रीक हार्बर का टावर अभी तक नहीं बना, कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। यानी अमीर से अमीर शख्स भी परेशान है, गरीब से गरीब शख्स भी परेशान है, जिसके पास बहुत दौलत है वो परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास आधी है वो ज्यादा करना चाहता है, जिसकी थोड़ी कम होगी वो उससे परेशान है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है कि सलामती और पीस मेरे पास है। यानी यीशु की सलामती बहुत जरूरी है। ये उन लोगों के पास आती है जो उसका जाती तजर्बा करते हैं। यहां इन लोगों ने जाती तजर्बा किया, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऊपर यीशु जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जिन पर जाहिर हुआ उनके पास सलामती आई और उसने उनको एज अ मिशनरी भेजा। सोचें कि आपकी जिंदगी में यीशु का क्या एक्सपीरियंस है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में खुदा को एक्सपीरियंस किया, जी उठे यीशु को एक्सपीरियंस किया? दुबई में कभी आपके पास कोई गवाही है? कोई ऐसा मसीही नहीं है जिसकी जिंदगी में गवाही ना हो। मसीहियों की जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है। अगर आपकी जिंदगी में गवाहियां हैं तो शुक्र करें, अगर नहीं है तो आज दुआ करें। ईस्टर के मौके पर यीशु जो जिंदा है वो आज से जिंदा नहीं है, आज नहीं जिंदा हुआ था, वो 2000 साल पहले से जी उठा है। लेकिन आज भी वो दरवाजों के अंदर से आता है और कहता है तुम पर सलामती हो। लेकिन उन्हें कहता है जो अपने उस्ताद की आस में बैठे हुए हैं, और फिर उनकी जिंदगी में गवाहियां बनती हैं। जब उनकी जिंदगी में जाती तजर्बा आ जाता है तो उनके पास दौलत नहीं आती, रुपया पैसा नहीं आता, सलामती आती है। और जिसके पास सलामती है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि सलामती, पीस, सुकून ये किसी दौलत या किसी और चीज से नहीं मिल सकता। इस ईस्टर याद रखें कि अपनी जिंदगी में यीशु को जाती एक्सपीरियंस करें। आपकी जिंदगी में यीशु का जाती एक्सपीरियंस क्या है? दूसरी बात, इवेंजलिस्ट, हर वो शख्स जिसको यीशु मिला उसने कहा तुम जाओ और गवाही दो, लोगों को बताओ। आप भी लोगों को बताएं यीशु के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें